الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 5ویں پارے کے آغاز میں وہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے جہاں سے کل بات ختم ہوئی تھی، کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ چوتھے پارے کے اینڈ میں آخر میں بیان ہوئی، اور 5ویں پارے کے آغاز میں بیان ہوا کہ ان عورتوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے جو دوسروں کے نکاح میں ہیں، یعنی کسی عورت کا اگر نکاح ہے تو اس کے نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، اب کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اس کے علاوہ، یعنی جو بیان ہو گئی اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ تم پر حلال ہیں، تم اپنے حق مہر کے عوض ان کو طلب کرو، یعنی حق مہر ادا کر کے نکاح کر کے تم ان کو اپنی زوجہ بنا سکتے ہو۔ لیکن اس میں ساتھ ایک بڑی اہم بات کہی گئی، محسنین غیر مسافحین۔ نکاح کر کے مقصد کیا ہے؟ ان کو قلعہ نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو، نہ کہ محض عیاشی کرنے والے۔ اب جب شادی ہو جائے، اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت بھی کرے۔ اب رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داریاں ہیں ساری اس کی، یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ تو صرف ازدواجی تعلق سیکس ریلیشن تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی تمام ذمہ داریاں شوہر پر ہیں، اور یہی یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی اسلام کا حسن ہے، جس کی بنیاد پر یہ ہمارا جو خاندانی نظام جو ہے یہ قابل فخر ہے۔ ہم یورپ والوں کی طرح نہیں ہے کہ میاں بیوی کھانا کھانے گئے تو بیوی اپنا بل پے کر رہی ہے، شوہر اپنا بل پے کر رہا ہے، اس کا اپنا الگ ضروریات کا معاملہ ہے، شوہر پر اس کی کوئی ذمہ دار نہیں ہے اور اس کی شوہر پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خواہش رکھی ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اسباب بھی عطا فرمائے ہیں۔ بھوک لگتی ہے نا تو اس کے لیے کھانا ہے، لیکن کھانے میں پھر حدود و قیود ہیں، حلال کا کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، جائز ذرائع سے حاصل کر کے کھانا ہے، ناجائز ذرائع سے نہیں کھانا۔ تو ایک وہ حدیں ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے، اور کچھ حدود وہ ہیں جو انسان خود بنا رہے ہیں۔ انسان کیا حدود بناتے ہیں؟ بھئی جو مرضی کھاؤ، جو دل کرتا کھاؤ، جو دل کرے وہ پیو، میرا دل چاہتا ہے میں یہ پیوں، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کھاؤں، یہ میرا حق ہے، میرا انسانی حق ہے، تو میں اس کو کھاؤں گا، اس کو پیوں گا۔ تو یہ صرف کھانے پینے سے متعلق نہیں، جو خواہشات ہیں ان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خواہشیں پوری کرو، لیکن حد میں رہتے ہوئے پوری کرو۔ تمہیں آنکھیں دی ہیں نا، تو دیکھنے کے لیے تمہیں مناظر بھی دیے ہیں، دل فریبیاں ہیں، رعنائیاں ہیں، دلکشی ہے، لیکن حد میں رہو۔ تمہیں زبان دی ہے، تم جو چاہو بول سکتے ہو، بولو، بول کر اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرو، اپنی فیلنگز کا اظہار کرو، لیکن یہاں بھی حد میں رہو۔ اب جو حد میں نہیں رہتا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں بولوں، میں جو مرضی بولوں، جو مرضی بکوں، میرا دل چاہتا ہے میں دیکھوں، میں جو مرضی دیکھوں، جو مرضی کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو من میں آیا اس کے پیچھے چل پڑے، اور من کے پیچھے چلتے چلتے انسان کیا سے کیا بن گیا۔ اب یہ بھی کہنا نامناسب سمجھا جانے لگا کہ بھئی آپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو بیٹا ہے، اور اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو بیٹی ہے، وہ بڑے ہوں گے تو خود فیصلہ کریں گے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ یہ انسانی حقوق ہیں، اب یہ انسانی حقوق بیان ہو رہے ہیں۔ تو اگر خواہش نفس کے پیچھے انسان چلے گا تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو فرمایا جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں، اللہ تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے اللہ جو کہہ رہا ہے اس میں کچھ پابندیاں ہیں، لیکن اے بندے اسی میں تیری آسانی ہے، اس حد میں رہے گا تو اسی میں تیرا فائدہ ہے۔ اور پھر آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے
تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو چھوٹے گناہ بغیر معافی مانگے ہی ہم تمہارے معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آج کے دور میں تو یہ بہت جھگڑے بڑھ گئے ہیں، یہ فیملی کورٹس جو ہیں ان میں بڑی رونقیں لگی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو قرآن مجید نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کا حل کیسے نکالنا ہے۔ فرمایا اور اے مسلمانوں، اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح کرانے کا ارادہ کریں تو اللہ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اگر جھگڑا بڑھ جائے اور لگے کہ اب نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کیا جائے؟ عورت کی طرف سے بھی ایک بندے کو، کسی ایک پرسنالٹی کو مقرر کر لیا جائے جس پر اس کو اعتماد ہے، اور مرد کی طرف سے بھی کسی ایک کو مقرر کر لیا جائے جس پر اس کو اعتماد ہے۔ اب یہ دونوں اپنے اعتماد والے بندے کو اپنی بات بتائیں، اپنی پرابلمز بتائیں، جو مسائل ہیں وہ بتائیں، اور ان کا جو حل ان کے ذہن میں ہے وہ بتا دیں اس کو۔ اب وہ دونوں جن پر انہوں نے اعتماد کیا وہ مل کر بیٹھیں اور بیٹھ کر آپس میں وہ ان دونوں کے مسائل کو ڈسکس کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دونوں جو حاکم بنے ہیں ان دونوں کی طرف سے، اگر یہ بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کے درمیان بھی اتفاق پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ ایک ذریعہ ہے مسئلے کو حل کرنے کا، بجائے اس کے کہ عدالتوں میں جائیں، بجائے اس کے کہ جھگڑے کریں، تو یہ ایک حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے معاملات خیر والے فرمائے اور سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر پانی میسر نہیں ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تو پھر اسلام میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت کی ایک صورت یہ ہے کہ اب مٹی سے ہی آپ پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ تو کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، سو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو، بے شک اللہ نہایت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ پانی میسر نہیں ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، 1 میل تک پانی میسر نہیں ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں، چاہے وضو ٹوٹا ہو چاہے غسل ٹوٹا ہو، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کیسے کرنا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ تیمم کرنا کس چیز پر ہے۔ مٹی پر تیمم کرنا ہے، نمبر 1 مٹی، ریت پر کر سکتے ہیں، گاچی پر کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو زمین کی جنس ہے، پتھر پر کر سکتے ہیں، چونا پر کر سکتے ہیں، یہ زمین کی جنس ہیں، ساری اجناس ہیں۔ تو اس میں ایک کلیہ ہے، ہر وہ چیز جو زمین کی جنس ہے وہ لیکوڈ نہ ہو اور پکانے سے میلٹ ہونے والی نہ ہو، جلنے والی نہ ہو، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سے لکڑی بھی نکل گئی اور لوہا وغیرہ جو میلٹ ہونے والی چیزیں ہیں وہ بھی نکل گئیں، اور دیگر جو لیکوڈ چیزیں آئل وغیرہ یہ بھی اس میں سے نکل گئیں، تو پھر مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، چونا ہے، گاچی ہے، یہ سب چیزیں زمین کی اجناس ہیں، تو ان کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب اس پر ہم تیمم تو نہیں کر سکتے نا، یہ لکڑی ہے، لیکن اگر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ٹرین کے صوفے ہوتے ہیں ریگزین کے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے صوفے ہوتے ہیں کپڑے کے ہوتے ہیں، اگر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے تو چونکہ وہ مٹی ہے، وہ جن سے زمین ہے، تو آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ تو جن سے زمین پر تیمم کرنا ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ضرب آپ نے لگانی مٹی پر ایک ہاتھ سے ضرب لگائی، ایسے دونوں ہاتھوں سے ایک ضرب لگائی، اور پھر اس کو جھاڑ کر اپنے چہرے پر پھیر لیں، یہ چہرے کا تیمم ہو گیا۔ اور دوسری ضرب پھر آپ نے مٹی پر ایسے ہی لگائیں اور پھر ہاتھوں کو جھاڑ لیں۔ اب آپ بازوؤں پر کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں، تو آپ کا تیمم ہو گیا مکمل۔ اگر غسل ٹوٹا ہے تب بھی آپ پاک ہو گئے تیمم کرنے سے، اگر وضو ٹوٹا ہے تب بھی آپ تیمم کرنے سے پاک ہو گئے۔ یاد رہے گا کن چیزوں پر تیمم کرنا ہے؟ اچھا، تیمم کب کرنا ہے یہ میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ آپ جہاں پر ہیں وہاں پر 1 میل تک پانی میسر نہیں ہے،
اگر تھوڑے فاصلے پر ہے تو پھر آپ کو پانی تک جانا ہوگا اور وضو کرنا ہوگا، یا غسل ٹوٹا ہے تو غسل کرنا ہوگا۔ اچھا، پانی ہے لیکن آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا، بخار ہے شدید، تو ڈاکٹر نے کہا ایسے میں آپ غسل نہیں کر سکتے، نہیں تو مرض بڑھ جائے گا، کوئی عضو خراب ہو سکتا ہے، بخار بڑھ سکتا ہے، تو پھر بھی آپ تیمم کر لیں، پانی موجود ہے لیکن آپ مریض ہیں تو تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی باہر ہے، گھر کے باہر، لیکن باہر دشمن ہے، جان کا خطرہ ہے، تیمم کر لو۔ سفر میں ہے، پانی موجود ہے لیکن پینے کے لیے، دیکھیں کتنی آسانی ہے، پانی ہے پر پینے کے لیے، اگر اس سے وضو کر لیا، غسل کر لیا تو پینے کے لیے میسر نہیں، تیمم کر لو۔ تو جہاں آپ کو مجبوری ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ کا تیمم اس وقت تک رہے گا جب تک آپ کی مجبوری ختم نہ ہو جائے، جب مجبوری ختم ہوگی تو پھر آپ وضو کر لیجئے گا، غسل کر لیجئے، یا تیمم اس وقت تک رہے گا جب تک تیمم کرنے کے بعد آپ سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے وضو یا غسل ٹوٹتا ہے۔ اگر وضو یا غسل ٹوٹنے والا کوئی کام ہوا تو پھر آپ دوبارہ تیمم کر لیں، تو اس وقت تک آپ تیمم کرتے رہیں جب تک وہ جس مجبوری کی وجہ سے آپ نے وضو یا غسل چھوڑا تھا وہ مجبوری دور نہیں ہو جاتی۔ دیکھیں کتنی آسانی ہے، اتنی آسانیوں کے باوجود بندہ کہ یار دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، تو عجیب بات نہیں؟ کتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی، کتنی کرم نوازیاں۔ میں پھر کہوں گا کہ اتنے پیارے، اتنے حسین رمضان میں بھی کوئی روزے نہ رکھے تو بدقسمتی نہیں؟ کتنا پیارا موسم نصیب ہوا، نہ تو شدید سردی ہے نہ ہی گرمی ہے، نہ بہت پیاس لگ رہی ہے، دن بھی اتنے لمبے نہیں ہیں، راتیں کتنی لمبی ہیں، 12 بجے بھی سو جاؤ تو پھر بھی نیند پوری ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا واولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی۔ اچھا، اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے، رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے، صاحبان امر کے ساتھ اطیعوا نہیں ہے، اس لیے پہلے صاحبان امر سمجھے کون ہے؟ جو حاکم ہے وہ صاحب امر ہے، ہمیں اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ اگر کہنا نہیں مانے گی عوام تو پھر کیا ہوگا؟ بغاوت ہی ہوتی رہے گی، پھر معاملات کبھی سلجھیں گے نہیں۔ تو اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، صاحبان امر کا بھی کہنا مانا، لیکن اطیعوا کا لفظ یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تو آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنی ہے، لیکن صاحبان امر کی اطاعت اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے تو کرنی ہے۔ اگر صاحبان امر کہیں بھئی نماز پڑھنی چھوڑ دو تو یہاں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر آگے مزید وضاحت کر دی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تمہارا اور صاحبان امر کا اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی پھر اللہ کا قرآن دیکھو یا حضور کی حدیث دیکھو، اصل کی طرف آ جاؤ، اصل مصدر کی طرف آ جاؤ اور وہاں سے رہنمائی لو، جو وہاں پر ہے پھر اس پر تم عمل کرو۔ اب اس سے اگلے رکوع میں بڑا ہی شاندار مضمون ہے، یہ میں ہر سال ہی بیان کرتا ہوں اور کبھی بھی میرا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب لوگ گناہ کر بیٹھے نا، گناہ کر لیں تو پھر کیا کریں؟ میرے مصطفیٰ پھر تیری چوکھٹ پہ آ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو کیا کریں؟ جاؤکا، آ جائیں تیرے پاس، آپ کے پاس آ جائیں۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کر دیں۔ رسول کریم سے ایسا تعلق تو ہو نا کہ رسول کریم سے عرض کریں تو وہ بھی دعا کریں یا اللہ کر دے معاف اسے۔ یہ نہ ہو کہ تعلق مصطفیٰ ٹوٹا ہو پھر جہاں بھی جاؤ گے بات نہیں بنے گی۔ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر لیں تو پھر آپ کے پاس آئیں، آ کر پھر اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر رسول بھی ان کی سفارش کریں، اور جب رسول ان کی سفارش کریں گے نا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا،
تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اور رسول کریم سے تعلق ایسا ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کہ عرض کرو اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، جب مدینہ شریف جاؤ نا، مواجہ شریف پر جاؤ، اور کچھ کہو نہ کہو، سلام پیش کر کے بس اتنا عرض کر دو اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں شفاعت کا سوالی بن کر آیا ہوں، بس شفاعت کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، میری بخشش کا پروانہ جاری کروا دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخشش کے لیے عرض کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، استغفار کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فیصلہ کیا تھا، مسئلہ تھا وہ پانی کی تقسیم کا۔ تو جیسے ہمارے ہاں پانی کی تقسیم پر اختلاف ہو جاتا نا، ایسے ہی کوئی اختلاف ہو گیا، تو کریم آقا کی بارگاہ میں فیصلہ آیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا وہ تو مطمئن ہوا، اور دوسرے نے کہا نہیں حضور نے نا کوئی فیصلہ شاید کوئی تھوڑی جی اس کی سائیڈ لی ہے، تو اس کے دل میں میل آیا تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے نا، یہ ایماندار نہیں ہے۔ جب تک دل و جان سے آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ماننا نہیں ہے، دل و جان سے ماننا ہے۔ اچھا، یہ بات فرمانے کے لیے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر باہمی جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ یہ بات کہنے سے پہلے اللہ نے ایک قسم ارشاد فرمائی ہے، یعنی قسم کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جو آپ کا فیصلہ دل و جان سے نہ مانے وہ ایمان والا نہیں۔ قسم کون سی فرمائی؟ اللہ نے فرمایا ہے فلا وربک، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ شان محبوبی دیکھو، مجھے اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں، اے حبیب میں آپ کا رب ہوں، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم۔ تو کیا اللہ تعالیٰ صرف حضور کا رب ہے؟ وہ ساری کائنات کا رب نہیں ہے؟ وہ جنت کا رب نہیں ہے؟ وہ مکہ معظم اور مدینہ منورہ کا رب نہیں ہے؟ عرش کا رب نہیں ہے؟ یہ ساری کہکشاؤں کا رب بھی تو وہی ہے۔ تو حضور کی طرف اپنے رب ہونے کی نسبت کیوں کی؟ علماء فرماتے ہیں دیکھیں، جیسے کسی تخلیق کار، کسی فنکار سے جب آپ پوچھتے ہیں بھئی آپ بتائیں آپ کی تخلیق کا شاہکار کون سا ہے، تو بنایا تو اس نے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے نا اس کے فن کے بارے میں، تو جو سب سے حسین چیز ہوتی ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ساری کائنات کو ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری تخلیق کا شاہکار دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے ارشاد ہے، وہی آیت جو میں نے سورہ فاتحہ میں جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ صراط مستقیم پر چلو، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا جو طریقہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں، فرمایا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یعنی نبیوں کے بعد اولیاء کاملین، یہ ہیں انعام یافتہ، اور انہی کا طریقہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد قل متاع الدنیا قلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا سارا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے، اور والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں کوئی کہتا ہے یار میرا کام نہیں بن رہا، تو اگر فلاں بندے کو کہہ دے تو تیرے کہنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اگر مسئلہ اچھا ہے، اگر کام اچھا ہے، یعنی کسی اچھے کام کی اگر آپ سفارش کر رہے ہیں کسی کو، تو ضرور کرنی چاہیے، اس کا ثواب ہوتا ہے۔
اور اگر برے کام کی آپ سفارش کر رہے ہیں تو نہیں کرنی چاہیے، اس کا گناہ ہوتا ہے۔ وہ اصول یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے۔ اب یہ مرضی ہماری، ہم اچھی سفارش کر رہے ہیں یا بری سفارش کر رہے ہیں، تو اچھی سفارش میں ضرور شامل ہونا چاہیے اور بری سفارش سے ضرور بچنا چاہیے۔ فرمایا بلا عذر اور بلا ضرر جہاد سے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے کافروں کے خلاف جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے، ہم ایک نیک کام کر نہیں رہے ہوتے لیکن توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا اجر مل جائے گا۔ دیکھیں، ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، ایک بندہ نہیں کر رہا، تو وہ برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، تو کبھی کوئی کام رہ جائے، چھوٹ جائے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ندامت ہونی چاہیے کہ مجھ سے یہ نیکی کا کام رہ گیا ہے، جس نے کر لیا ہے وہ اچھا ہے۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اصول یہاں پہ یہی بیان ہو رہا ہے کہ جس نے کر لیا وہی اچھا ہے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بھئی جو مکہ معظمہ میں رہ رہے ہیں، حضور اب ہجرت کر چکے ہیں، اور جو بھی ہجرت کرے گا وہ وسیع زمین پائے گا۔ ہجرت کرو، تم مشرکین میں نہ رہو۔ اب پہلے صحابہ کرام جا چکے تھے، چند صحابہ کرام جو بڑے مجبور تھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہی میں ایک صحابی تھے حضرت ضمرہ بن العیس یا عیس بن ضمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نہایت کمزور تھے، یعنی بیمار تھے، ضعیف تھے۔ تو یہ ابھی مکہ معظمہ میں ہی تھے کہ صحت بحال ہو تو جاؤں۔ تو جب آیتیں نازل ہوئیں کہ تم ہجرت کرو، تو یہ کہنے لگے مجھے بھی لے جاؤ، مدینہ شریف لے جاؤ مجھے۔ لوگوں نے کہا بھی کیسے جاؤ گے، تم تو سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کہنے لگے پیسہ ہے میرے پاس، مزدوروں کو پیسے دیتا ہوں، مجھے اٹھا کے لے جائیں، اونٹ پر لے جاؤ، جیسے بھی میری چارپائی کو اٹھاؤ، مجھے حضور کے قدموں میں لے جاؤ، میں نے یہاں نہیں رہنا۔ اور لوگوں نے کہا بابا جی اتنی عمر نہیں ہے آپ کی، بیماری ہے، آپ تو سفر ہی نہیں کر پاؤ گے، زندہ ہی رہنا مشکل، آپ یہاں بڑی مشکل سانسیں لے رہے ہو، تو اتنا کٹھن سفر کیسے کرو گے؟ کہتے ہیں مرتا ہوں تو مر جاؤں، راہ مصطفیٰ میں ہی مروں گا نا، لے جاؤ مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اب ان کو ایسے ہی لے جایا گیا۔ اب یہ حضور کا غلام مکہ معظمہ سے چلتا ہے، ابھی حدود مکہ سے باہر نہیں نکلے تھے، یا چند کوسوں تک گئے تھے کہ ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ وصال ہو گیا، اب لوگ مذاق اڑانے لگے، مشرکین مکہ باتیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے، پھر اس کو موت پالے، تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے والوں کا جانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہوا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ نماز کو ہم اپنے وقت میں ہی پڑھیں گے، یہ فرض ہے کہ وقت میں ہی پڑھی جائے۔ فجر کا وقت ہے تو فجر پڑھیں گے، ظہر کا وقت ہے تو ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے، مغرب کے وقت میں مغرب، اور عشاء کے وقت میں عشاء۔ تو ان کا جو وقت ہے اس کے بارے میں احادیث میں ڈیٹیل آ گئی، کب کس نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، کب اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ ایمان والوں پر فرض ہے کہ نماز مقرر وقت میں ہی پڑھی جائے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے حکم میں جو تبدیلی ہے، یہ اگر اسی لیول کی حدیث ہو تو اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، ترمیم ہو سکتی ہے۔ اگر قرآن مجید کے لیول سے کمزور حدیث ہو تو اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ دیکھیں، عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنے پر جو حدیث ہے وہ حدیث مشہور ہے، اس کو صحابہ کرام کی جماعت بیان کر رہی، لہٰذا وہاں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ مزدلفہ میں حج والے دن مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنے پر صحابہ کرام کی پوری جماعت اس کو بیان کر رہی کہ حضور نے پڑھی ہے۔ تو صحابہ کی پوری جماعت جو ایک مسئلے کو بیان کر رہی ہے، اس سے قرآن مجید کے اس مسئلے میں ترمیم ہو سکتی ہے۔
لیکن جو بخاری میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، وہ خبر واحد ہے، اس کو صحابہ کی جماعت نہیں بیان کر رہی. لہٰذا ہم اس حدیث پر عمل اس طرح کریں گے کہ قرآن کی بھی مخالفت نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز مقرر وقت پر فرض ہے، اور بخاری میں جو حدیث ہے وہ خبر واحد ہے، یعنی جس کو بیان کرنے والا ایک راوی ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کو بیان کرنے والی صحابہ کی پوری جماعت ہے. تو صحابہ کی پوری جماعت نے جو آیات ہم تک پہنچائی ہیں، اس جماعت کی بات چھوڑ کر ایک کی بات کی وجہ سے ہم جماعت کی بات پر ترمیم نہیں کریں گے، تبدیلی نہیں کریں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ ہم سفر میں ظہر عصر اس طرح اکٹھی پڑھیں گے کہ جب ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہو اس وقت ظہر پڑھیں گے، اور ساتھ ہی عصر کا وقت جب سٹارٹ ہو تو آپ عصر پڑھ لیں. قرآن کی آیت کی بھی مخالفت نہیں ہوئی اور حدیث پر بھی عمل ہو گیا. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے تھوڑا سا مشکل، میں نے آسان کرنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی اگر کسی کو تشنگی محسوس ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بہتان باندھا اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا. ایک تو گناہ کر کے کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے. دوسرا، جس بندے نے گناہ نہیں کیا اس پر گناہ کا الزام نہیں لگانا چاہیے. بہتان لگانا بہت بڑا جرم ہے، اور ہمارے ہاں یہ عام ہے. راہ چلتے ہوئے دیکھ کو کہیں گے اس کی چال سے لگ رہا ہے کوئی ایسا ہی معاملہ ہے. کوئی خاتون جا رہی تھی، اس کے متعلق خود ہی تبصرے شروع کر دیے. کسی پر زنا کی تہمت لگانا تو عام سی بات ہے. کمنٹ دیکھتے ہیں جب سوشل میڈیا پر لوگوں کے بارے میں کیا کیا کچھ لکھا ہوا، الامان والحفیظ. دیکھیں ایک کلک جو ہے نا، جو آپ کا غلط ایک کلک ہے، ایک لائک جو ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ اس گناہ میں شریک ہوئے، اس الزام میں شریک ہوئے. اب جتنے لوگ شریک ہوئے ان کو جتنا گناہ ہوا وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن وہ اس کو آگے بڑھانے والے کے ذمہ بھی تو گناہ ہوگا نا. اللہ تعالی ہمیں بہتان سے بچائے، دوسروں پر الزام سے بچائے. اس سے آگے ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. حضور علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو علم دیا کتنا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا علم آپ کو دے دیا. اچھا، علم مصطفیٰ کی بات ہوئی، پھر یہ کہہ کے آگے کیا فرمایا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. ہم پیچھے کیا پڑھ چکے ہیں؟ ساری دنیا اور اس کا مال و متاع کیا ہے؟ قلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ قلیل ہے. اور جو مصطفیٰ کو علم دیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے. بڑی اہم بات ہے. آج کل بڑا رواج ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ لوگ سارے پچھلے مفسرین کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی وہ من چاہی تفسیر بیان کریں گے جو ہمارے پنجابی کہتے ہیں نہ گل پوت والی نہ تی والی، وہ بات کریں گے جو کسی نے بھی نہیں کہی. جیسے میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا کہ ساری امت کہہ رہی ہے، ساری امت اس مسئلے پر متفق ہے، اور قرآن بھی یہ بیان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، وہ زندہ اٹھائے گئے. اب ایک صاحب اسی پر زور لگا رہے ہیں نہیں عیسیٰ کی تو وفات ہو گئی ہے. ساری امت ایک مسئلہ بیان کری کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رقص کو پسند نہیں فرمایا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پردہ کی تاکید فرمائی، آیات نازل ہوئیں. اب ایک صاحب قرآن ہی سے بیان کر رہے ہیں کبھی پردے کی کوئی حاجت نہیں، یہ آپ کی چوائس ہے، چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. میوزک آپ سننا چاہتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ سن لیں، نہیں سننا چاہتے تو نہ سنیں. وہ حدیث جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نے سخت ناپسند کیا، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، اور جو ساتھ چل رہے تھے اس کو پوچھا آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب اس نے کہا نا آواز نہیں آ رہی تو پھر آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی، اور اس حدیث سے محدثین نے مسئلہ بیان کیا حضور نے سخت ناپسند کیا. اب اسی حدیث کو بیان کر کے یہ لاہور والے صاحب جو ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں بھی میوزک سننا تو بالکل جائز ہے. تو وہ چیز جس پر ساری امت متفق ہو اس کو چھوڑ کر ایک نیا مسئلہ نکالنا قرآن اس کو منع کر رہا ہے، پسند نہیں فرما رہا ہے.
فرمایا جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تمام مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو 300 بار پڑھا ہے۔ 300 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں تلاوت، یعنی سمجھا ہے، معانی پر غور کیا ہے، اور اس آیت پر آ کے میں رک گیا ہوں اور میرا دل اسی بات پر 300 بار پڑھ کر متفق ہوا ہے کہ یہ بڑی سٹرونگ دلیل ہے اس بات پر کہ جس مسئلے پر امت جمع ہو جائے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج اگر کوئی شخص آپ کو ایسی بات کہے جو پچھلے سارے کہتے ہیں اس کے خلاف ہے، تو آپ اس وجہ سے متاثر نہ ہو کہ یار بڑی نئی بات اس نے نکالی، یہ تو آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دیکھیں ساری امت نے جو کہا ہے، امت میں بہت اختلاف ہیں، لیکن جو اختلافات ہیں نا ان کو آپ گنیں گے نا تو وہ 5% بھی نہیں ہے، 5% بھی نہیں ہے۔ زیادہ مسائل پر امت متفق ہے، اور امت جن مسائل پر متفق ہے آج کا سو کالڈ اسکالر جو ہے نا وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ لہذا جس مسئلے پر ساری امت متفق ہے اس کی مخالفت کرنے والے کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا یا اللہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور میں ضرور وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ جھوٹی امید کیا ہوتی ہے؟ شیطان بندے کو کہتا کوئی بات نہیں، آج گناہ کر لے، بڑی زندگی پڑی ہے، پھر کر لیں گے نیکیاں، چلو آج تھوڑا سا آرام کر لے، ریسٹ کر لے، بڑی زندگی پڑی ہے، پھر رمضان آئے گا، پھر کر لیں گے عبادت، چلو اس بار روزے چھوڑ دو، رمضان تو ہر سال ہی آتا، پھر رکھ لینا روزے، قیام اللیل کوئی بات نہیں، پھر اگلے سال آئے گا تو پھر کر لینا۔ وہ بزرگ اس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا، وہ پلیٹ فارم پہ تھا تو ٹرین پر اس نے سوار ہونا تھا، ٹرین چل پڑی، تو وہ ریلیکس کر رہا تھا کہ ابھی تو ٹرین چلی نہیں ہے، تو جب چلے گی تو پھر میں بیٹھ جاؤں گا، ابھی تھوڑا سا یہاں کے ماحول کے انجوائے کرتا ہوں۔ ٹرین چل پڑی تو اس نے کہا ابھی تو سلو ہے نا، میں بیٹھ جاؤں گا، ابھی میرا ڈبہ بھی پیچھے ہے، جس بوگی میں نے بیٹھنا وہ پیچھے ہے۔ تو ٹرین چلتی ہے آہستہ 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 آہستہ، تھوڑی سی تیز ہوتی، کہتا اچھا بیٹھ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ پھر اس کو فیل ہوتا ہے کہ سپیڈ بڑھ رہی ہے، تو پھر وہ اٹھتا ہے، تھوڑا سا کمر سیدھی کرتا ہے، ٹرین کی طرف چلتا ہے، یہاں تک کہ اس کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اب وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا، ٹرین آگے آگے جا رہی ہے، ایک بوگی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، ساری بوگیاں گزر گئیں اور وہ وہیں پہ کھڑا رہ گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں جب شیطان تمہیں یہ امید دلائے نا کبھی تیرے پاس بڑا وقت پڑا ہے، تو اس مسافر کو یاد کرنا جو گھر سے سفر کرنے کے لیے چلا تھا لیکن ٹرین ہونے کے باوجود سوار نہ ہو سکا اور وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان نے کہا تھا میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور ضرور فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ کتنا کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں، لباس بھی تبدیل ہو رہا ہے، مرد عورتوں جیسا، عورتیں مردوں جیسا لباس پہن رہی ہیں، عورتیں مرد بن رہے ہیں، مرد عورتیں بن رہی ہیں، آپریشن کروا کے کیا کیا کچھ کروا کے، اور LGBTQ+ کہاں کہاں تک معاملات پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، 14 صدیاں پہلے حضور نے بتا دیا تھا، جب یہ رواج ہی نہیں تھا، کہ شیطان نے کہا تھا ضرور میں ان سے یہ کرواؤں گا، یہ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اپنی ظاہر کو تبدیل کریں گے، اپنا باطن تبدیل کریں گے، اور اے رب جو تو نے بنایا یہ اس میں تغیر و تبدل کریں گے۔ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے بندہ کتا بن گیا، دیکھا ہوگا آپ نے، گوگل کیجئے گا، کتا بن گئے، جی مجھے لگ رہا کہ میں کتا ہوں، میں انسان ہی نہیں ہوں، استغفر اللہ العظیم۔ اب وہ ہے انسان، اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ کتوں کی طرح چل رہا ہے، کتوں والا ماسک اس کے آپریشن کروا کے اپنے چہرے پر لگایا ہوا ہے۔ تو یہ شیطان کروا رہا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالی ہمیں جو بنایا ہے اس پر شکر کرنے اور اس کی بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع ملے نیکی کا تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اگر نیکی کا کہا گیا ہے تو پتہ نہیں ہم کوئی بلا چیز ہے،
بھئی جس کو موقع مل گیا ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، نہیں تو اللہ کے پاس بندوں کی کمی تھوڑی ہے، اللہ نے اپنے دین کا کام لینا ہی لینا ہے۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نے اللہ کے دین کو سر بلند نہیں کیا، ہم نے قرآن کو نہیں تھاما، حدیث مصطفیٰ سے محبت نہیں کی تو شاید یہ ہوگا ہی نہیں کام۔ یہ کام تو ہوگا، یہ دین مصطفیٰ تو ہوگا، اگر تم نہیں عمل کرو گے تو پھر اللہ تمہیں لے جائے گا اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اور ہر کسی کو ہمیشہ بار بار موقع نہیں ملتا، جب موقع ملے تو غنیمت جاننا چاہیے، نہیں تو پھر وہ وقت بڑی جلدی آ جاتا ہے، پھر انسان پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کاش جب میرے پاس اعضاء قوی تھے میں کر سکتا تھا تو میں نے نہیں کیا۔ بڑا اہم ارشاد ہے، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر کوئی اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلا شبہ تم بھی ان کی مثل قرار دیے جاؤ گے۔ اگر تم برے لوگوں میں بیٹھے رہے، بری مجلس میں بیٹھے رہے اور تم وہاں سے نہیں اٹھے، واک آؤٹ نہیں کیا، پھر تمہارا بھی شمار انہی میں سے ہوگا۔ اس سے آگے آخری رکوع ہے 5ویں پارے کا، اور آخر میں بڑا اہم ارشاد ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور خالص ایمان لے آؤ، اور اللہ شکر کی جزا دینے والا بہت جاننے والا ہے۔ اللہ نے دوزخ بنایا ہے لیکن پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے اس میں جلیں، وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا کہنا مانیں اور میں انہیں جنت میں بھیج دوں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔